السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں نوید الرحمان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید الرحمان 671. آج تقریباً 4-5 دنوں کے گیپ کے بعد میں آپ کے لوگوں کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. تھوڑی سی تاخیر ہوئی ویڈیو بنانے میں. کل 1-2 دن پہلے جب مارکیٹ نے 60,000 کو ٹچ کیا تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سسٹین کرتی ہے، یعنی 60,000 سے اوپر ماشاءاللہ ایک دن سسٹین کیا مارکیٹ نے. آج 61,000 کے اوپر تقریباً جو پوائنٹس مارکیٹ پلس ہوئی ہے 61,555.83. یہ آج تک کی تاریخ کا 29 نومبر 2023 تک کی تاریخ کا ہائی ہے. تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ماشاءاللہ مارکیٹ پچھلے 2-3 مہینے سے جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے وہ بڑا ایک نیچرل اور بڑا پروفیشنل ایک سٹائل میں موو کر رہی ہے، اور بڑا ہی ریئلسٹک جو اس کی ایک ڈپ لی ہے، تھوڑی سی سیلنگ پریشر آیا ہے. میرے حساب سے ایک بڑی ادنا سی ایک جو میری ایک رائے ہے اس کے مطابق ماشاءاللہ یہ بڑی ایک سمارٹ موو تھی ڈپ والی بھی. اور اوپر 800-900 پوائنٹ جو مارکیٹ پلس ہوئی ہے، اور پھر 402.09 پوائنٹ مارکیٹ نیچے ڈکلائن بھی اس نے کی ہے. جو کلوزنگ آئی ہے وہ 61,555.83 پوائنٹ تک اس کی کلوزنگ ساری آئی ہے. 60,501.99 228.27 پوائنٹ کم مارکیٹ نیچے کی طرف اس کے پوائنٹ لوز کیے ہیں، اور کلوزنگ دی ہے اس نے 60,501. اور جو لو لگا تھا آج کی تاریخ کا وہ 60,328.17 ہے. تو 402.09 پوائنٹ مارکیٹ نے لوز کیے تھے اس لو کے دوران. تو والیوم اس کا جو آیا ہے آل KSE 100 انڈیکس کا، وہ والیوم 343.5 ملین شیئر کا ہوا والیوم، اور نسبتاً کم ہے پچھلے کچھ دنوں کی نسبت. تو آل شیئرز کا جو والیوم ہے 690.35 ملین کا کاروبار ہوا ہے. تو یہ سارا دن کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور پلس جو ایک میں چاہوں گا سیاسی بات کو غیر سیاسی انداز میں، جو میرا تھم نیل کا ٹائٹل بھی ہے، تو سیاسی بات میں کروں گا غیر سیاسی انداز سے، محتاط طریقے سے. اپنے آپ کو ذرا بچا کے رکھنا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ فوراً سے میں ابھی شکنجے میں آؤں اداروں کے. تو اپنے دائرے میں رہ کے ایک اپنی ادنا سی رائے رکھنی ہے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی انشاءاللہ آگے بھی چل کے کہ جو اداروں کے خلاف جائے. کیونکہ پالیسی پہ میں نے ایک تہیہ کیا ہے، آپ جب ایز گورنمنٹ ہے تو پالیسی کے اوپر اعتراض نہیں کریں. جس طرح کے سیناریو میں ہم لوگ، جس طرح کی سچویشن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کی پالیسی کے اوپر آپ اعتراض نہیں کریں. پولیٹیکلی بات اگر کرنی ہے تو وہ بھی کسی ایک دائرے کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر تھم نیل سوچا کہ تھم نیل جو ہے وہ میں آج جو ہے وہ میرا تھم نیل یہی ہے کہ سیاسی بات غیر سیاسی انداز میں. تو سیاسی بات یہی ہے کہ ابھی جو نیوز چل رہی تھی، ابھی میں نے ویڈیو جب سٹارٹ کیا تو میاں صاحب جو ہے نا وہ ان کو ضمانت مل گیا تو وہ سرخرو ہو گئے. تو جب آپ کے ہاتھ میں سب قاعدہ قانون ہوگا، جب آپ نے اداروں کو پریشرائی کر کے کسی بھی طریقے سے بلیک میل کر کے کرنا ہے تو پھر تو آپ سرخرو ہوں گے. یہ سرخرو تو آپ ہوتے آئے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ آپ نے ظلم و ستم کیا ہے، یقیناً جو چیز ثابت کر رہی ہے کہ پیسہ آپ پھینک رہے ہیں عوام کے مارکیٹ کی صورت میں، اور لوگوں کو سبز باغ دکھا کے یقیناً آپ لوگوں نے پھر وہی آپ نے رویہ اختیار رکھنا. کیونکہ اس میں کیا دو رائے ہے، اس چیز کی گارنٹی کیا ہے کہ جو ثانیہ ماڈل ہوا ہے وہ ثانیہ رپیٹ نہیں ہوگا. تو نتیجے پہ تو پھر میں اسی پہ پہنچا ہوں کہ مال بنائیں اور اپنی عزت اور اپنی ماؤں بہنوں کو آپ بھول جائیں. کیونکہ مال ہے تو پھر مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں، اور اگر مائیں بہنیں محفوظ ہیں تو پھر مال نہیں آتا. یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے جو کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ظالم درندے ہماری بچوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو کر رہے ہیں، اور جو ماڈل ٹاؤن میں ایک ریپٹیشن ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ثانیہ نون لیگ کی قیادت میں ہوا ہے، تو پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی بے دردی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے. تو وہ ظلم و ستم تو سب کے سامنے ہے. تو آیا اس کی ذمہ داری کوئی لے گا؟ آیا وہ اپنے میں ایک عام سے پاکستان کی حیثیت سے وہ میں مطالبہ کرتا رہوں گا کہ مارکیٹ کے اندر اگر میں اپنی ایک اوپینین دوں، اپنی ایک ناقص رائے دوں، تو مال تو بن رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، مگر یہ پیسہ آیا اس
غیرت کو تو نہیں ختم کر رہا، وہ جو غیرت ہماری ہے، جس طریقے سے ماؤں بہنوں کے ساتھ ہماری عزت ماؤں بہنوں کو چھالی جا رہی ہے، جس کا ایک واقعہ ریسنٹلی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ عدت کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا نکاح کے، اور ساتھ ہی جب وہ بشرا بی بی جب جاتی ہیں اپنے ٹرائل کے لیے، تو وہاں جس طریقے سے گنڈوں نے ان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کیا، تو یہ کس چیز کو اشتعال دیا جا رہا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ تو یقیناً اس کا بینیفیشری نون لیگ ہی ہے، کیونکہ ان کے جو گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت ہی ہے، تو اس کے اوپر کرٹیسائز کر کے کسی طریقے سے ووٹ بینک لینا چاہ رہے ہیں، جو کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ کافی حد تک اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ آگے تو وقت بتائے گا کہ آگے 2 مہینوں میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی جس طریقہ کا سیناریو اسٹاک ایکسچینج کا ہے، اور اگر ایک عام شہری کی حیثیت سے میں اپنی رائے رکھوں، تو پھر ایسے الیکشن کی ضرورت کم از کم میں بھی اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہوتا ہوں کہ ایسے الیکشن میں، ایسے سیناریو میں قائد اعظم بھی آ جائیں، اگر کوئی اور اچھی ہماری سماجی حیثیت اگر نام لیں عبدالستار عیدی صاحب، اگر وہ بھی آ جائیں، تو ایسے الیکشن حالات میں جس طریقہ کے حالات و واقعات ان پارٹیوں نے بنا رکھا ہے، تو کوئی نیک بندہ، کوئی ایماندار بندہ تو سلیکٹ ہونے سے رہا۔ یہ بات تو بڑے اچھے طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر عمران خان کا نام غلط لیا تو میں قاسم کے ابا کہہ لیتا ہوں، قاسم کے ابا کو بھی یہ بات ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پتہ چل گئی ہوگی کہ اس سارے پکچر میں وہ کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ بہرحال میں ابھی اسٹاک ایکسچینج میں بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اسٹاک ایکسچینج کا جو بیہیو رہا ہے وہ بڑا ہی ایک نیچرل رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز کنفرم ہے کہ جب تک ہم اپنے آپس کے اختلافات کو ختم نہیں کریں گے، تو تب تک ہم لوگ معاشی کیا کسی بھی لحاظ سے ہم مضبوط نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری اخلاقیات، ہمارے رسم و رواج، ہمارا جو دور گزرا ہے ہمارے اکابرین کا کہہ لیں، یا ہمارے آباء و اجداد کا، جس طریقے سے ہمارا یہاں اس خطے میں اسلام آیا ہے، تو یقیناً وہ اسلام کے سنہرے اصولوں کو عمل کر کے ہی آیا ہے۔ تو جب ہم اس سے دور ہوئے ہیں، تو یقیناً پھر ہم پستی کی طرف چلے گئے، اور ہر لحاظ سے ہم اخلاقی لحاظ سے کیا، سیاسی لحاظ سے کیا، ہر لحاظ سے ہم گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ تو ابھی سارے سیناریو میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا ویڈیو کی صورت میں، کہ اسٹاک ایکسچینج تو بیہیو بڑا پازیٹیو کر رہی ہے، اور اس کی نو ڈاؤٹ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس سارے کا جو بیہیو کرنے کا پازیٹیو اور ایک بڑا ہی اسٹرانگ اور بڑا پروفیشنل طریقے سے جو انڈیکس نے موو کیا پچھلے 2 مہینے سے، سارے کا سارا وجہ جو ہے کریڈٹ تو آپ میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ کریڈٹ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے آپ اپنی آرمی کو دے سکتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں، جس طریقے سے وہ اس سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، کہ سیاسی تو لحاظ سے کوئی ایسی قیادت جو ہے وہ اتنی قابل نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو لے کے چل سکے، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات، ووٹ بینک اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ اسٹرانگ ڈیسیجن نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری ایک اداروں میں سب سے ہمارا جو ادارہ ہے جس پہ ہم فخر بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ادارہ فوج کا ہی، اس نے یہ سارا کام کر رہی ہے۔ اس کے ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی قیادت میں، تو بڑے اچھے طریقے سے ڈائریکشن میں مارکیٹ موو کر لیا۔ بلکہ 2 دن پہلے میں نے ایک چینل پہ چینل کے لیے انٹرویو سن رہا تھا، جو اپنے اسٹاک ایکسچینج کے ممبر ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بڑے اچھے طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو واچ کر رہی ہے، اور انڈیکس کو وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انڈیکس جو ہے وہ 1 لاکھ سے کراس کر کے وہ 1,25,000 تک بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز کچھ لوگوں کے لیے مذائقہ خیز ہوگی، مگر میں اس پہ اب یقیناً بڑا پر امید ہوں، کیونکہ جب 48-40 ہزار پہ مارکیٹ تھی تو ٹارگٹ 60,000 کا، اب 60,000 کو عبور کیا، اور 60,000 کے اوپر یہ آنے والے 2 دنوں میں جو اگر مارکیٹ سسٹین کرتی ہے 60,000 کے اوپر، جو فرائیڈے کو کلوزنگ دے دیتی ہے 60,000 سے ابو 6، تو یقیناً پھر ہم وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیکس جو ہے 60,000 کو کراس کرتے ہوئے 65,000 کو، 70,000 کو، تو یہ 1 لاکھ کو کراس کرے گا، کیونکہ اگر 40,000 سے ہم دیکھیں 60,000 تک کا سفر، تو اس میں انڈیکس کے اندر جو ویلیو ہے، ورتھ ہے، وہ اسٹاک کی ابھی وہ آلموسٹ 50 سے بھی لیس ہے۔ تو اگر 20,000 انڈیکس پوائنٹ ایڈ ہوتے ہیں، اور اسٹاک کی ویلیو بہت سے اسٹاک کے بھی وہ اپنی وہ فیس ویلیو سے بھی نیچے چل رہے ہیں، تو یقیناً پھر وہ اس کے اندر پوٹینشل اتنا ہے کہ اگر اسٹیبلٹی پولیٹیکلی رہتی ہے،
اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کوئی ایسا سیناریو آتا ہے جس میں پتہ چلے کہ جی ہماری پولیٹیکل جتنی بھی فورسز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپیس دے رہی ہیں، تو یقیناً ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیکس پھر 1 لاکھ کو کراس کرے گا، 1 لاکھ کے بعد یہ 1,25,000 تک کی طرف بھی جائے گا۔ تو اس کے لیے بیسک شرط تو یہی ہے کہ آپ اگر ایک سرخرو ہو رہے ہیں کورٹ سے نیب کی درخواست واپس لینے پہ، وہ کہہ رہے ہیں جی میں سرخرو ہو رہا ہوں، کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو بھلے دوسرے نے اگر گھڑی بیچی ہے یا نہیں بیچی ہے، عدت میں نکاح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ آپ دوسری طرف تو آپ دوسروں کی ماؤں بہنوں کی عزت اچھال رہے ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی سپیس دیں تو یقینی بات ہے پھر انڈیکس ہمارا 1 لاکھ کو بھی کراس کرے گا، پھر بھلے الیکشن ہو یا نہ ہو۔ تو قاسم کے ابا اگر آ جاتے ہیں باہر، قاسم کے ابا الیکشن میں حصہ لے لیتے ہیں، تو یقینی بات ہے پھر انڈیکس جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے اوپر ہی جائے گا۔ اگر کوئی اور پکچر آتی ہے یا بغیر الیکشن کے انڈیکس کو لے کے جایا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم ویلکم کہیں گے کہ بیسیکلی عام شہری نے تو اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر کرنا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے لیے ارننگ کرنی ہے۔ اور میرے جیسا بندہ اگر ایک پارٹ ٹائم اگر انڈیکس میں انوالو ہے، اس کی پارٹیسپیشن پارٹ ٹائم ہے، تو پچھلے 4 سال سے تو میں بھی یہی ویٹ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے مارکیٹ موو کرے، اپنے نیچرل ایک ٹریک پہ چلے، تو اس کے لیے ضروری تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پچھلے 2-3 سال سے ہم ویٹ کر رہے تھے، اب الیکشن ہوئے کرتے کرتے وہ ایک الیکشن کا ٹائم جو پیریڈ ہے وہ پورا ہوا، اس کے بعد پھر عجیب سی سچویشن بنی، کو اس کو ایکسٹینڈ کرتے گئے، تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جی اس کے یا تاریخ دان جب لکھے گا کہ کیا وجوہات تھیں۔ اگر ماضی میں ہماری یہ چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں تو ابھی ہمارے لیے یقیناً جب میرے سی ایج میں جو سینئرز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے۔ بیسیکلی مقصد تو یہی ہے کہ سٹیبلٹی آئے اور لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو لوگوں کا، تو اس کے لیے جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ نارملائز ہونی چاہیے۔ تو وہ سٹاک ایکسچینج کی صورت میں جو انڈیکس کا 100 انڈیکس ہے وہ بتا رہا ہے، وہ اس چیز کا میسج دے رہا ہے کہ آنے والا دور بڑا ہی سنہری ہوگا، اور ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں انشاءاللہ یہ قوم جو ہے وہ کوئی سکھ کا سانس لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور یہ جو سیناریو ہے ابھی افہام و تفہیم کا، ایک پارٹی کے لیے سپیس ہے، دوسری کے لیے بھی کریٹ کی جائے، الیکشن کرائے جائیں، اور تاکہ پھر ایک آگے کے سفر چل سکے۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا جلد از جلد۔ ابھی میں سٹاک ایکسچینج کے اوپر ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل جو اینگل ہے اس کو میں غیر سیاسی انداز سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ بات کرنے کو تو بات بہت سی کی جا سکتی ہے، مگر کچھ جو آپ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو آپ کا ڈومینز ہوتی ہے، جب آپ اس ڈومین میں رہ کے بات کرتے ہیں تو یقیناً پھر آپ نے لمیٹیشن کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، کچھ رکھ رکھاؤ کے ساتھ۔ تو اس رکھ رکھاؤ کو ملحوظ خاطر رکھ کے میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مارکیٹ کو ویلکم کر رہا ہوں، اس سارے جو سیناریو ہے پچھلے 2 مہینے سے وہ بڑا پازیٹیو ہے، اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ عام بندے پہ آ رہے ہیں۔ تو میں ایک آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ کمنٹس والا جو سیکشن ہے وہ بڑا کمزور ہے، پتہ نہیں آپ شاید آپ کچھ لوگ میرے جو فالورز ہیں، میری جو اس چینلز کے اندر جو مجھے فالو کر رہے ہیں، وہ شاید ڈرتے ہیں، شاید کوئی ایسے کمنٹس نہیں کرتے، تو میں کمنٹس کریں گے تو تھوڑا سا میں اپنے ڈائریکشن میری واضح اس ڈائریکشن کو میں سیٹ کر سکتا ہوں، کہ اگر وہ کسی جگہ میں غلط ڈائریکشن پہ چل رہا ہوں، یا کوئی بات میں اگر زیادہ سخت کر رہا ہوں تو اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اوائڈ کروں، اور اگر کوئی بات کسی جگہ کسی اینگل کو میں ٹچ نہیں کر پا رہا تو وہ بھی کروں گا۔ تو وہ انشاءاللہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ لوگ کمنٹس میں کھل کے کمنٹس کریں گے۔ کھل کے کمنٹس کرنے سے مراد پازیٹیو کمنٹس ہی ہیں، تاکہ ان کو میں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ میں دیکھ سکوں۔ تنقید بے شک کریں، میں تنقید کو بھی پسند کروں گا، اگر ایک پازیٹیو اور ایک دائرے تمیز کے دائرے میں رہ کے اگر کمنٹس آتے ہیں اور تنقید ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ویلکم کہوں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا جلد از جلد۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کو خیر و عافیت میں رکھے، اور اس ملک کو قائم دائم رکھے، اور آپس میں امن شانتی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔